اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، 30واں پارہ حاضر خدمت ہے، اور اس میں اکثر جو صورتیں ہیں، تقریباً 37 کے قریب صورتیں ہیں، وہ اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں، اور بعد میں انہی کی تفاصیل پھر مدنی صورتوں کے اندر آئی ہے۔ اور موضوع کا جو وہی ہے، انذار آخرت ہے، قیامت ہے، جنت اور دوزخ ہے، ایمان لانے پر کیا نتیجہ نکلے گا اور نہ لانے پر کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اور زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ 30ویں پارے میں سب سے پہلے سورہ نبا کا ذکر ہے، فرمایا اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے۔ کلا سیعلمون، کوئی بات نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر کوئی بات نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اس طرح کی صورتیں جب اتری ہیں تو ایک کھلبلی جو ہے معاشرے کے اندر جو پھیل گئی۔ سورہ نازعات اور سورہ عبس، ان دونوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ نازعات میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اور جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو خیال آئے گا کہ اس نے جو کچھ کمایا، وہ یاد کرے گا اس چیز کو۔ اور سورہ عبس میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ آئے گی وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن انسان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، اور جو اسے ہر دوسرے سے جو ہے بالکل مستغنی کر دے گی اور بے نیاز کر دے گی۔ اس طرح سورہ نازعات میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے دنیا میں سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات نفس کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت ہی اس کا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ جنت اور دوزخ اور بار بار آخرت، انذار آخرت، یہی موضوع ہے ان صورتوں کا۔ سورہ عبس میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ جاننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے سرداروں کو بڑا نادر موقع تھا، ان کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے جب اپنی توجہ مبذول کرانی چاہی حضور کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار محسوس ہوا، آپ کے ماتھے پر جو ہے تیوری پڑ گئی۔ لیکن اس وقت اللہ نے فرمایا عبس وتولی، اس نے رخ پھیرا اور اس نے بے رخی برتی، اور گویا کہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ ایک موقع نادر ہے، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ پیسہ اور یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں۔ جبکہ عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی، وہ آپ کو جاننا چاہتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دل میں اس کے اللہ کی محبت ہے، وہ آپ سے جاننا چاہتا ہے، اور آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں۔ یعنی ان کو زیادہ ترجیح دیں جو آپ کے ایمان لانے والے ساتھی ہیں، ان کی تربیت سے غفلت نہ برتی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص کے جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں ڈر بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، کیا آپ اس سے جو ہے بے رخی برت رہے ہیں؟ یعنی یہ جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دیجیے۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار، ان دونوں کے اندر آخرت کا ذکر ہے۔ سورہ تکویر میں فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا اس دن جو کچھ وہ لے کر آیا، اچھے برے اعمال لے کر آیا، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور سورہ انفطار میں فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر انسان جو کچھ اس نے آگے بیچا ہے، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی آگے جو نیکیاں اور برائیاں آگے بھیجی ہیں، اور جو اس کے اثرات جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، اور اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر پڑے ہیں، اس میں سے اس کو جو ہے حصہ ملتا رہے گا، وہ سب کی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی یہ کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، لیکن تو اس کی شان کریمی پر اتنے دھوکے میں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہی وہ اصل میں خوش کن تصور ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
اور یہ کہ خار ہیں، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، یہ خیال انسان کو واقعتاً جو ہے دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ جو کام بھی کرو ٹھیک ہے پر اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں بائیں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اس کا ریکارڈ پورا کر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور جو شریعت کے احکام جو اللہ نے بیان فرمایا اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ کہ ظالموں کے اس کا مطلب مزے ہے کہ آپ جو مرضی آئے وہ کریں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا نہیں، یقینا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، اگر تم توبہ کرو اور رجوع کرو اس کی طرف، اطاعت و فرما برداری کرو، ورنہ اللہ عادل بھی ہے۔ صرف یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ عادل بھی ہے اور وہ منصف بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے، انتقام بھی لینا ہے، سریع الحساب بھی ہے، جلد حساب بھی لینے والا ہے، شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو بیلنس کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کے اعتبار سے انسان کو ایک متوازن طرز عمل اختیار کرے اور بین الخوف والرجاء، خوف بھی رہے اور امید سے بھی رہے، یہی اصل میں ایمان کی کیفیت ہے۔ اس طرح سورہ تکویر میں فرمایا کہ وحی الہی کے 2 راوی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ہو اس کے لیے راویوں کو آپس میں ملنا بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے جو اترا ہے اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور کس پر لے کر آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا ان دونوں کا راویوں کا ملنا آپس میں وہ قرآن میں ثابت ہے، اس کا ذکر ہے انہ لقول رسول کریم۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ بے شک یہ قول اس کریم رسول کا ہے، باعزت رسول کا ہے، ذی قوت، وہ بڑا قوت والا ہے، عند ذی العرش المکین، اور اس کا عرش والے کے پاس ایک بڑا رتبہ اور مقام ہے، مطاعن، اس کا حکم مانا جاتا ہے، ثم امین، اور وہ بڑا امانت دار بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور کے بارے میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، دیکھو تمہارے صاحب کوئی مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اس افق کے مبین پر۔ گویا کہ ان دونوں کی آپس میں جو ملاقات ہے، راویوں کی ملاقات ثابت ہو گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کے دونوں راویوں کی آپس میں ملاقات ہے۔ آگے مطففین اور انشقاق کا والا ہے، اور گمراہی کے 2 پہلو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ناپ اور تول میں کمی، فرمایا ہلاکت و بربادی ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت تل کی اوٹ میں پہاڑ کے مانند ہے کہ ذرا سی ڈنڈی کر دی تو انسان سمجھتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی تو بات ہے، لیکن در حقیقت تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے ہم وزن بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرے کے ہم وزن اگر کوئی شر ہوگا، کوئی بدی ہوگی، وہ بھی انسان دیکھے گا۔ لہٰذا آخرت پر جس کا یقین ہے وہ تھوڑی سی ڈنڈی بھی نہیں مارے گا، اور جس کا آخرت پر یقین نہیں وہ شیطان اس کو یہی کہے گا کہ ہے تو معمولی سے کیا فرق پڑا، اور یہی چیز پھر بڑھتے بڑھتے پھر جو بہت بڑھ جاتی ہے۔ آگے فرمائے سورہ انشقاق میں کہ آخرت میں جو ہے وہ خسارے میں رہنے والا، اس کے بارے میں فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور، بڑا خوش رہتا تھا، بڑی جو ہے مشغلے اور جو ہے ٹی وی ہے، فلم ہے، ڈائجسٹ ہے، یہ ساری چیزیں خوب خوش رہتا تھا اور وہاں کی آسائشیں اور لذتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اسے کبھی پلٹ کر جانا ہی نہیں، بس یہی زندگی ہے، اسی کو جو ہے خوب عیش سے گزار دو، بابر عیش کوش کے دو عالم دوبارہ نے۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو دیکھتا تھا جو کچھ وہ کرتا تھا۔ جیسے ظفر کا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فیب و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ سورہ بروج اور سورہ طارق، ان دونوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے چند آیات آئیں۔ مثلا سورہ بروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑا ہی بزرگی والا، بہت عظیم شان والا، فی لوح محفوظ، اور یہ اس لوح محفوظ میں سے اترا ہے۔ یعنی اس کو اگر جھٹلایا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ سورہ طارق میں فرمایا انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، اللہ کا عظیم کلام ہے، فیصلہ کن ہے، ما ہوا بالہزل، یہ کوئی ایسے یاوہ گوئی نہیں ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں اس کے مطابق اب فیصلے ہوں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو نظر انداز کرنے کی بدولت قوموں کو زوال سے دوچار کر دے گا۔ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اس میں تذکیر کا پہلو نمایاں کیا گیا دونوں صورتوں کے اندر۔ جیسے میں نے عرض کیا اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں،
سورہ اعلیٰ میں فرمایا فذکر، اے نبی آپ یادیں کرائیے، آپ تذکیر کرائیے، سمجھائیے، نصیحت کیجئے انہیں، ان نفعت الذکریٰ، اگر تذکیر کرانا فائدہ مند ہو، سیذکر من یخشی، البتہ یقیناً نصیحت حاصل کر لے گا جس کے دل میں خدا خوفی ہے، ذرا سا ڈر ہے، احساس ہے، تو پھر یقیناً جیسے ہوتا ہے انسان کو اگر غلطی ہو جائے، احساس ہو جائے، احساس ندامت کہ بہر مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس کی اصلاح کے چانسز ضرور ہیں۔ تو فرمایا آپ تو اپنا کام کیجئے، فائدہ اٹھائے گا وہی کہ جس کے دل میں کوئی خدا خوفی ہے۔ اور سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر، وہی انداز، آپ یاد دہانی کرائیے، آپ نصیحت کرائیے، انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ تو ہیں یاد دہانی کرانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا اور سمجھانا، الا من تولی و کفر، مگر وہ کہ جو انکار کرے اور منہ پھیرے، فیعذب اللہ العذاب الاکبر، تو پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب، ان الینا ایابہم، یقیناً انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور یقیناً ہم نے ان سے حساب لینا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب فرما، آمین۔ وقفہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، 30ویں پارے کے بیان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ شمس اور سورۃ اللیل، ان کو 4 سورت نور و ظلمت کہتے ہیں۔ نور اور ظلمت یعنی روشنی اور اندھیرا، یہ متضاد چیزیں ہیں، لہٰذا ان صورتوں کے آغاز میں بالکل متضاد باتیں آئی ہیں۔ جیسے سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو اس مادی اور خاک کے وجود میں دفنا دیا، برباد کر دیا۔ یعنی جو خواہشات کا غلام بن گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس میں جو علائشیں تھیں اس کو قابو میں رکھا، یقین وہ کامیاب ہو گیا۔ اس طرح آگے سورۃ اللیل میں مقام صدیقیت کا حوالے سے راستہ بتایا کہ مقام صدیقیت ایک مقام ہے، اس پہ ٹاپ پہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ مقام آج بھی کھلا ہے۔ صرف نبوت اور رسالت کا مقام بند ہوا ہے، صدیقیت، شہادت اور صالحین یہ راستے آج بھی کھلے ہیں، لیکن اس کے لیے راستہ بتایا کہ اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ شخص کے جس نے اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کیا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ انسان کے دل میں مال کی محبت بہت ہے، وہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور وہ دنیا کو محبوب کرتا ہے اور آخرت کو پیچھے ڈالتا ہے،
لہٰذا اگر اس کی راہ میں وہ خرچ کرے اور نفس کے تقاضوں کو روک کر رکھے تو پھر ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. دوسرا یہ کہ بچ بچ کر چلے، نافرمانیوں سے بچ بچ کر چلے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے. تیسرا یہ کہ وہ صدق بالحسنی، اس کے سامنے اگر کوئی بھلائی کی بات آئے، سچی بات آئے، انبیاء کی دعوت حق آئے، جو بھی سچی بات حق کی بات آئے اس کی تصدیق کرے. ہاں بات ٹھیک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سمجھے کہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا اور اللہ مجھے توفیق دے کے کرے، لیکن کم از کم اس کی سچائی کا اقرار کرے، کہے کہ ہاں بالکل سچی بات. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا ہم اس کو دھیرے دھیرے آسانی کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کے لیے مشکلات نہیں، آسانی کی طرف لے. اور اس کے برعکس اما من بخل، اور جس نے بخل کیا، سین کر مال رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اور واستغنی، بے نیاز ہو گیا. ایک ہے اللہ سے ڈرنا، ایک ہے بے نیاز ہو جانا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتا رہتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. یہ بے نیازی کا انداز ہے. میں نے بھی بہت سے جھوٹ بولے ہیں، میری تو زبان پہ چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے بھی کئیوں کا مال ہڑپ کیا، میرے تو پیٹ میں کوئی بروڑ بھی نہیں اٹھا. بے نیازی کا انداز ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے سچی بات کو جھٹلایا. حسنہ یعنی جو بھی صداقت کی بات تھی، سچائی کی بات تھی، اس کی تکذیب کی، جھٹلایا. فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم دھیرے دھیرے اس کو مشکل کی طرف لے جائیں گے اور تنگی کی طرف لے جائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا کہ رزق کے اعتبار سے آزمائش کی دو صورتیں، یا تو رزق کی فراوانی ہو، یہ بھی آزمائش ہے، اور یا رزق کی بالکل تنگی ہو، یہ بھی آزمائش ہے. رزق کی فراوانی یہ کوئی اعزاز نہیں، اور رزق کی تنگی یہ کوئی توہین نہیں. یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ دونوں آزمائش ہیں، بلکہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش، جس کے پاس کم ہے اس کا تو رجوع پھر بھی اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا. لیکن یہ کہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اور جب اللہ انسان کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے بڑی میری تکریم کی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کو رزق ذرا نپاتولا دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. فرمایا کلا، نہیں ہرگز نہیں. رزق کی فراوانی اعزاز نہیں، اور اس کی تنگی یہ کوئی توہین نہیں، یہ تذلیل نہیں، بلکہ آزمائش ہے. تمہیں آزمایا جا رہا ہے، بلکہ زیادہ جو ہے وہ وافر جو ہے خوشحالی، وہ گویا کہ زیادہ آزمائش. سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی کے انداز میں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو کوئی الوداع نہیں کہا، چھوڑ نہیں دیا، اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض اور بیزار ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے لیے جو ہے بعد کا دور پہلے دور سے کہیں بہتر ہوتا چلا ہے. آپ کا ذکر خیر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوتی جائے گی، آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند ہوتا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَرَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی آپ کے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو ہے اترتی تھی، اور اس میں ذرا کوئی وقفہ ہو گیا تو اس پر جو ہے آپ بڑے پریشان تھے، اور لوگوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وہ آپ کو یاد رکھے ہوئے اور آپ سے بیزار معاذ اللہ نہیں ہے. جب آپ جو ہے آپ کے پاس مال کی تنگی تھی تو اس نے آپ کو مال دیا کہ نہیں دیا، اور اس طریقے جب آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو اس نے آپ کو جو ہے ہدایت دی کہ نہیں دی، اور آپ جب یتیمی تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا کہ نہیں دیا. تو آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے. یہ وحی کا اترنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور آپ کا رب آپ کو بھولتا نہیں. سورہ انشراح میں بھی تقریباً وہی بات فرمائی، الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے رب نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو دوہرا کیے جا رہا تھا وہ آپ کو دور نہیں کر دیا. انشراح صدر یعنی یہ کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ شکوک و شبہات، وہ سارے کیفیات دور نہیں کر دیے، ایک ہمت اور حوصلہ نہیں دے دیا. اور آپ کے ذہن کے اندر بہت سے جو بوجھ تھے کہ یہ نوع انسانی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آئے ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ ظلم اور ناانصافی کیوں ہے، یہ یتیم اور بیوہ کیوں رول رہے ہیں، یہ جو ہے ننگے طواف کیوں کر رہے ہیں، یہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، یہ کیوں بناتے ہیں اور کیوں اس کو خدا بناتے ہیں، جو ہے ننگے طواف کرتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، کیوں؟ یہ حضور کے سر پر بہت بڑی بوجھ تھا. فرمایا ہم نے آپ کا یہ بوجھ دور نہیں کر دیا، آپ کو انشراح صدر نہیں دے دیا. سورۃ التین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کی عظیمت اور ان کے اعلیٰ کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ بہرحال اللہ نے انسان کی تکلیف وہ اعلیٰ پیمانے پر رکھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ ساخت پر پیدا کیا. دیکھو ہمارے نوح علیہ السلام ہمارے بندے کو 950 سال دعوت دیتے رہے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، چاہے جو ہے لوگوں نے ان کا تمسخر استہزاء کیا، لیکن عظیمت کی مثال ہے یا نہیں. دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو
جو پہاڑی پرواز دیتے ہیں، وہ پہاڑی کے جہاں انجیر کے درخت ہیں۔ دیکھو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو، جن سے ہم نے ہم کلام ہوئے کوہ طور کے اوپر، اور جس طرح وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور حق کی دعوت پیش کی اور اپنی قوم کو باہر نکال کر لے گئے۔ دیکھو ہمارے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو اس امن والے شہر کے اندر ہیں، کس طریقے سے دعوت پیش کی اور استقامت اختیار کی، اور اللہ نے ان کی جو ہے مدد فرمائی۔ تو ہم نے انسان کو ایسا بودا بالکل نہیں پیدا کیا، کمزوریاں رکھی ہیں، لیکن تمہیں مثالیں نظر آئیں گی، عظمت کی مثالیں، اعلیٰ کردار کی مثالیں، اور تمہیں انبیاء کی زندگیوں کے اندر بہترین مثالیں نظر آئیں گی۔ لہٰذا ہمت سے کام لو، ہمت کرو، آگے بڑھو اور اس کردار کو اختیار کرو اور ان جیسے مشن کے اندر لگ جاؤ۔ سورۃ العلق میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی پر، منمانی پر اور جو ہے نافرمانی پر آ ہی جاتا ہے۔ الرآہ استغنی، دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز، کوئی پکڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو درست کر سکتی ہے، قانون بھی بنا لے تو قانون توڑ دے گا، قانون کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ ایک اعتبار سے انسان کو آخرت کے حوالے سے اگر اس کو یقین ہو جائے کہ جواب دہی ہے، اصل زندگی وہی ہے، تو پھر انسان کا اخلاق درست ہو سکتا ہے۔ فرمایا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تجھے یقین اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خیال جس کے دل کے اندر پیوست ہو گیا، ایک یقین کی کیفیت اختیار کر لی، تو یقین انسان کا اخلاق درست ہو جائے گا اور بد اخلاقی سے بچ جائے گا۔ سورۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ عظیم رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے فرماتے ہیں اور اس کی برکات جو ہے وہ فجر تک جاری رہتی ہیں۔ سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، عادیات، قاریہ، تکاثر، یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر بے بپے جو ہے آخرت کا ذکر ہے۔ جیسے سورۃ الزلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ زمین ہلا ماری جائے گی پوری شدت کے ساتھ، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی۔ اسی طرح دوسری صورتوں میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کچھ کے قبروں کے اندر وہ سارا نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جو باتیں وہ ساری نکال لی جائیں گی۔ کہیں فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو گڑھا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانتے ہو کیا ہے وہ گڑھا، نَارٌ حَامِيَةٌ، آگ ہے جو ہے دہکتی ہوئی۔ تو یہ ان صورتوں کے اندر بار بار قیامت کا، آخرت کا، جہنم کا، جنت کا، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے 4 لوازم نجات بیان کیے ہیں اور فرمایا زمانے کی کسر انسان خسارے میں ہے، الا یہ کہ 4 شرطوں کو پورا کرے، ایمان پختہ کرے اور پختہ رکھے، عمل صالح کا کردار ادا کرے، اور باہم مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، اور چونکہ حق کڑوا ہوتا ہے لہٰذا باہم مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ سورۃ الحمزہ میں فرمایا کہ یہ تانے دینا، یہ عیب چینی کرنا، یہ مال گن گن کر رکھنا، یہ کوئی جو ہے اور یہ بربادی ہے، یہ مال جو ہے وہ یہ مال کے غرور میں انسان ایسا کرتا ہے۔ سورۃ الفیل میں فرمایا بندے اگر تھوڑے بھی ہوں لیکن اگر خلوص کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ جیسے ابرہا جو ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کیا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کو بچائے گا، لہٰذا اللہ نے وہ بچایا اور ابرہا کے سارے لشکر کو برباد کر دیا۔ سورۃ القریش میں فرمایا کہ قریش کو ہم نے کتنے تجارتی فائدے دیے، کبھی وہ اوپر جاتے ہیں شام کی طرف، کبھی وہ نیچے آتے ہیں، اور یہ یعنی یمن کی طرف یہ تجارتیں، ان کو گرمیوں اور سردیوں کے تجارتی سفر ہم نے دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی خوشحالی بھی ہے، اور وہ کعبے کے متولی بھی بنائے گئے۔ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس رب کے مالک کی جو ہے بندگی اختیار کریں۔ اصل چیز وہی ہے کہ کھاتے ہو رب کا اور شکر دوسروں کا کرتے ہو، نہیں، یہ نافرمانی، یہ ناشکری اللہ کو ناپسند ہے، تم اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ آخر معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا بیان ہے، اور فرمایا کہ خارج سے کچھ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں اور کچھ باطن سے اندر سے کچھ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں کے پہلو میں تم اللہ کی جو ہے پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور فرمایا خارج سے جو چیزیں ہیں، مثلا جیسے رات کا اندھیرا ہے اس کا شر، اور رات کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ وہ چوریاں بھی ہوتی ہیں اور ڈاکے بھی پڑتے ہیں اور بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی پناہ میں آتا ہوں اس رات کے اندھیرے سے کہ جس کے اندر شر ہوتا ہے، اور اس جادو سے کہ جو گروہ کے اندر جادوگرنیاں جو ہے پھونکے مارتی ہیں، میں اس جادو سے بھی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کہ حسد کرنے والے کے حسد سے بھی جو ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے سورۃ الناس میں
باطنی اعتبار سے جو چیزیں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں اس کے ضمن میں فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. خاص طور پر یہ کہ جنات اور انسان جو شریر جن اور انس ہیں جو انسان کے دلوں میں وسوسے کرتے رہتے ہیں اور بار بار پلٹ کر وسوسے کرتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، گناہ پر اکساتے ہیں. لہٰذا ان سے بھی جو اگر تم نے پناہ لینی ہے تو اللہ ہی کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.